دنیا سے تو ہم نکل آئے، دنیا سے تو ہم نکل آئے، اب ایک قدم اور رہ گیا ہے، وہ یہ کہ ہر تمنا دل سے تو نکال لے، ہر تمنا دل سے تو نکال دے، تاکہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو اور پھر محبوب کے آنے کا ماحول پیدا ہو۔ محبوب ہجوم میں نہیں ملا کرتے، محبوب ہجوم میں نہیں ملا کرتے، اور محبوب کی یاد کی عادت بھی وہی ہے جو محبوب کی عادت ہے، یاد کی عادت بھی وہی ہے جو محبوب کی عادت ہے۔ محبوب کی عادت کیا ہے؟ ہجوم میں نہیں ملتا، اور یاد کی عادت بھی یہ ہے کہ جب بہت سی یادوں اور تمناؤں کا ہجوم ہو تو محبوب کی یاد بھی نہیں آتی، یاد بھی آنے سے پہلے کہتی ہے کہ دل کو دوسری تمناؤں سے خالی تو کر لو تب میں آؤں، دوسری تمناؤں سے خالی کر لو تب آؤں۔ پھر اس کی یاد آ گئی تو رفتہ رفتہ وہ بھی آ جائے گا، رفتہ رفتہ وہ بھی آ جائے گا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ پاگلوں والی بات ہے، آپ یہ نہ کہیں بھی کیا اس چکر میں لگا دیا ہے، اس کا ورد کریں، یعنی اس تصور کا ورد کریں، اس تصور کا ورد کریں کہ یہ تمنائیں ساری جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے ہماری جان کو عذاب میں ڈال رکھا ہے، ہمیں مبتلا عذاب کر رکھا ہے، اس تصور پر ایسا ورد کریں، مجاہدہ کریں کہ ان تمناؤں سے جان چھوٹ جائے، یہ تمنائیں رخصت ہو تو محبوب کی تمنا آئے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن گزارتے تھے نا خلوت میں، تو اس یاد الہی کا ایک خاص مزہ آتا تھا، یاد الہی کا خاص مزہ آتا تھا، اس براہ راست تعلق میں نسبت میں ایک خاص لذت تھی، خاص کیف تھا۔ جب وحی نازل ہوئی، نبوت کا اجرا ہوا، بعثت ہو گئی اور رسالت کا حکم آ گیا، اور حکم ہوا میرے محبوب یہ ہجوم جو گمراہ ہو گیا ہے لوگوں کا، اب تو ہجوم کی طرف چلا جا، اب خلوت سے نکل کر لوگوں کے ہجوم کی طرف بھیجا، کہ اس ہجوم کو خلوت کی طرف لا، اس گمراہ ہجوم کو ہدایت کی طرف لا، اس بگڑے ہوئے ہجوم کی اصلاح فرما۔ تو جب خود خلوت میں رہتے بڑا مزہ آتا، اس محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتے، اس کے جلوہ حسن کے مراقبے میں مست رہتے۔ حکم ہو گیا میرے محبوب جا اس ہجوم کی طرف، ان کو ہدایت کی طرف بلا کر لا، میری طرف بلا، انہیں لا بلا کر۔ حکم کی تعمیل شروع ہو گئی، آقا غار حرا سے نکلے، شہر مکہ کے چوک میں پہنچ گئے، کیا کریں، محبوب کا آرڈر جو آ گیا، شہر مکہ کی گلیوں میں آ گئے، اور پھر وہ محبوب جو غار حرا کی خلوتوں میں رونے والا، محبوب کا آرڈر تھا، ملا کے میلوں میں جا رہا ہے، میلوں میں کرا، مینا کے میلے جم گھٹے ہیں لوگوں کے، میلے کا سما ہے، ہجوم ہے، بازار ہیں، جہاں لوگوں کا ہجوم نظر آتا حضور پہنچ جاتے اور کہتے لوگوں آؤ تمہیں اپنے مولا کی طرف لے جاؤں۔ اب وہ خلوت جو ہوتی تھی غار حرا کی نہ رہی، اور ہجوم کی کیفیتیں مل گئیں، تو طبیعت مقدسہ پر ایک فطری تقاضا تھا، بوجھ آ گیا۔ کیا بوجھ آ گیا؟ وہ بقول غالب دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے،
وہ غار ہرا کی خلوتیں یاد آتی تھی. اب دن رات جلوتوں میں بسر ہونے لگے. ایک بوجھ آ گیا. قرآن مجید میں اسی کا اشارہ ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو جھکائے جا رہا تھا ہم نے وہ بوجھ آپ کا رفع فرما دیا. وہ رفع کہتے ہیں، اہل اسرار کہتے ہیں کہ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ یاد ستاتی تھی ہیرا کی خلوتوں کی، اور براہ راست محبوب سے رابطوں کی، اور اس کے ذکر و فکر میں مراقبوں کی یاد ستاتی. طبیعت میں بوجھ آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے وہ بوجھ رفع کر دیا. کیسے؟ حکم دیا محبوب تو ہمارے کام میں لگ گیا ہے، ہم تیرا کام کر دیتے. اور وہ کیا؟ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام جمع الجمع عطا فرما دیا. مقام جمع الجمع عطا فرما دیا. اور وہ کیا تھا کہ وہ براہ راست رابطہ جو غار ہرا کی خلوت میں نصیب ہوتا تھا، فرمایا محبوب آج کے بعد تو میلوں بازاروں ہجوموں اور اجتماعات میں بھی میرا کام کرتا پھرے گا، بیٹھا لوگوں کے اندر ہوگا، مگر خلوت تجھے میری نصیب رہے گی. تو غار ہرا کی خلوت میں بھی وہ قربت نہ ملی تھی جو اب ہجوم میں بھی ہر وقت تیری روح کو میسر رہے گی. تو وہ حضور کی جلوت بھی خلوت بن گئی. جلوت بھی خلوت بن گئی. یہ فیض پھر حضور علیہ السلام کی امت کو بھی نصیب ہوتا ہے. امت کو بھی نصیب ہوتا ہے، یہ فیض نصیب ہوتا ہے. آقا کی امت کو حضور علیہ السلام کی اتباع سے نصیب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خلوت کو مضبوط کر لیتے ہیں، اپنی خلوت کو مضبوط کر لیتے ہیں. اور خلوت جب اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس میں خلل نہیں رہتا تو پھر وہ جلوت میں بھی رہے تو جلوت میں خلوت نصیب رہتی ہے. جلوت میں خلوت نصیب رہتی ہے. مگر جلوت میں خلوت یہ ملتی اس وقت ہے جب خلوت پختہ ہو جائے، تنہائی پختہ ہو جائے. تو میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ خلوت میں تنہائی میں بہت کچھ ہے. اور دو خلوتیں ہیں، ایک جسمانی خلوت اور ایک قلبی اور روحانی خلوت. جسمانی خلوت کا سفر ہم طے کر آئے ہیں، چند دنوں کے لیے صحیح، مگر اس سبق کو عمر بھر یاد رکھنا ہے. سال کے 11 مہینوں میں یاد رکھنا ایک رات کا سبق. کیا دوستو؟ رات والا سبق کبھی نہ بھولیے گا. رات سے رابطہ نہ توڑیے گا. رات کی تنہائیوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ محبوب رات کے اندھیروں میں ملتا ہے. محبوب رات کے اندھیروں میں ملتا ہے. اور دن کو تو ہم اور آپ صدائیں دیتے پھرتے ہیں، صدائیں دیتے پھرتے ہیں. اس کی ندا معلوم نہیں جواب میں ہمیں ملتی ہے یا نہیں. مگر جب رات کی تنہائی ہوتی ہے وہ صدائیں دیتا ہے، کہتا ہے کوئی مجھ سے ملنے کی آرزو کرنے والا؟ دن کو پکارنے والوں، اب رات کو ملنے کے لیے خود میں آ گیا ہوں، خود آ گیا ہوں. رات کا سبق کبھی نہ بھولنا. ہوئے 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 رات کا سبق کبھی نہ بھولنا. رات کا رابطہ کبھی نہ توڑنا. رات کا رابطہ کبھی نہ توڑنا. خود بھی محنت کرنا. اور یہ عاجز ناکارہ جس کا قول عمل ایک جیسا نہیں، چلو ٹوٹا پوٹا سبق تو دے رہا ہوں، میرے لیے بھی دعا کرتا رہنا کہ میرا بھی رابطہ نہ ٹوٹے. میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے کیا کریں. معلوم نہیں کس کی دعا کام کر جائے، کس کی دعا کام کر جائے. رات کا سبق نہ بھولنا ایک بات. دوسرا خلوت و تنہائی کا سبق نہ بھولنا. خلوت و تنہائی کا سبق نہ بھولنا کہ اس میں بہت کچھ ہے. تیسرا خاموشی کا سبق نہ بھولنا. خاموشی کا سبق نہ بھولنا. پھر دوہرا دیجئے، خاموشی کا سبق نہیں بھولنا. کچھ وقت ضرور خاموش رہے. پھر رات کی تنہائی والا سبق نہیں بھولنا. کچھ آنسو ضرور رات کے اندھیرے میں گرے، کچھ لمحے ضرور رات کے اندھیرے میں سجدے میں بیتے. اور تیسرا خلوت کا سبق تنہائی کا نہ بھولنا. اور خلوت میں یہ بات یاد رکھنا کہ خلوتیں دو ہیں،
ایک جسمانی خلوت ہے، ایک قلبی اور روحانی خلوت ہے۔ جسم کی خلوت تو حاصل کر لی، اب محنت ان 10 دنوں میں اس بات پہ کریں کہ قلبی روحانی خلوت بھی نصیب ہو جائے۔ ہم یہاں بیٹھ کر بھی خط لکھتے رہتے ہیں، رکے لکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ جیت جائیں، یہ امتحان ہو جائے، یہ کاروبار بڑھ جائے، یہ دکان اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، تو ہم خلوت میں بیٹھ کے بھی دنیا کی جلوت میں گم ہیں۔ خدا کے لیے عمر بھر یہ کام ہوتا رہے گا، مگر یہ 10 دن جہاں جسموں کو خلوت میں لائے ہو، کوشش کرو کہ دلوں اور روحوں کو بھی خلوت میں ڈال دو، دل و دماغ کو بھی خلوت میں ڈال دو، فکر و خیال کو بھی خلوت میں ڈال دو۔ جیسے جسم کے علاقے، رشتے اور ناطے دنیا اور اہل دنیا سے کاٹ کر اپنے محبوب کی دہلیز پر آ بیٹھے ہو، کوشش کرو کہ فکر و خیال کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں، وہم و گمان کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں، طلب و مراد کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں، آرزو اور تمنا کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں۔ جیسے جسم خلوت میں آ گئے ہیں، کوشش کرو کہ دل بھی خلوت میں چلے جائیں، دلوں سے ہر تمنا رخصت ہو جائے، ہر خیال رخصت ہو جائے، ہر آرزو رخصت ہو جائے۔ جب دل کا ماحول صاف ہو جائے گا، اجلا ہوگا، سیج بچھے گی نور کی، پھر روئیں گے، عرض کریں گے مولا اب سیج ہم نے بچھا دی ہے، چند لمحوں کے لیے آ جا، تو آ جا، کلی کملی والے سیج ہم نے بچھائی ہے، تو اسے حلیمہ کی کٹیا بنا جا، آقا سیج ہم نے بچھائی ہے، تو آ کر ابو ایوب انصاری کی کٹیا بنا جا۔ مگر یہ دل کٹیا تبھی بنیں گے کہ اسے پہلے صاف کرنا ہوگا، جھاڑو پھیرنا ہوگا، جھاڑو دینا ہوگا۔ آؤ 10 دن نصیب ہوئے ہیں، جھاڑو پھیر لیں، آؤ جھاڑو پھیر لیں، آؤ صفائی کر لیں، پھر سیجے بچھا لیں، پھر سیج بچھا کر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں، منتیں کرے، سماجتیں کرے، صفائی ہو، سیج بچھی ہو، شاید کوئی منت کام آ جائے، اور کسی وقت آواز آ جائے کہ سیج بچھا کے انتظار کرنے والوں 2 لمحے ہم آ کر قیام کر لیتے ہیں۔ جسم کی خلوت اور دل کی خلوت، یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، اسی سے سارے فساد ہیں۔ دل کو چونکہ خلوت نصیب نہیں، پھر سارے فساد ہیں، پھر خطرات بھی لگے رہتے ہیں، وسوسے بھی لگے رہتے ہیں، کبھی اپنا دھیان لگا رہتا ہے میں کا، کبھی ہم میں ہی کو نہیں بھولتے، پھر اور کسی کو کیا یاد کرے۔ اس میں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ میں حجاب بن گئی ہے، مولا اس میں کے بت کو تو توڑ دیا، ہماری میں کو جائیں اٹھ کر تو کم سے کم میں کا بت تو پاش ہو جائے، اور ایسا ٹوٹے کہ پھر مرتے دم تک دوبارہ پلٹ کر اس نہاں خانہ دل میں نہ آئے۔ کبھی میں کا، یہ میں کا سارا فساد ہے، کبھی دنیا ہے، کبھی ہرس ہے، کبھی لالچ ہے، کبھی نمود ہے، کبھی نمائش ہے، کبھی ہوس ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، سب کچھ ہے، نہیں تو اس محبوب کا جلوہ نہیں جس کے لیے سب کچھ۔ ہائے 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 ہائے۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت کا آغاز بھی تب ہوا جب وہ خلوت میں گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے پردہ تان لیا، گھر والوں سے پردے میں ہو گئی، پردہ تان لیا۔ تو یہ دنیا اور اہل دنیا سے کچھ پردہ ہونا چاہیے، دنیا اور اہل دنیا سے کچھ پردہ ہونا چاہیے، کچھ جدائی ہونی چاہیے۔ ہم بڑے کھب گئے، اور یہ زمانہ پچھلے 5 سال میں تو میں دیکھ رہا ہوں حضور علیہ السلام کی امت پر جو ابتلا کا دور ہے، ان پچھلے 5 سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں، 4-5 سالوں میں کہ بڑی دنیا آ گئی ہے دلوں کے اندر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی امت کے حوالے سے کہ مجھے اپنے بعد اس کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا ڈر ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم دنیا میں مبتلا ہو گئے، ہائے دنیا کی پرستش آ گئی ہے، بڑی آ گئی ہے، دین پیچھے رہ گیا ہے، لوگ دین کو چھوڑ گئے ہیں، دنیا کی پوجا شروع ہے، دنیا کی پوجا شروع ہے۔
امت پر بڑا کڑا وقت ہے، اور جب یہ حجاب دنیا اور اہل دنیا سے کیا، تھوڑا گوشہ تنہائی ہوا تو فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے اپنے روح الامین کو بھیج دیا، پھر جبرائیل امین آ گئے۔ تو تھوڑا حجاب جب دنیا سے ہوتا ہے تو پھر محبوب کا نمائندہ آتا ہے، محبوب کا نمائندہ آتا ہے، محبوب کی خبر لاتا ہے، محبوب کی خبر لاتا ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، اور ان کو پورا بشری صورت میں، پورا انسان بنا کر، آدمی کی صورت میں پورا بشری پیکر بنا کے بھیجا۔ تو جب کچھ لمحوں کے لیے لوگوں سے حجاب میں ہوتے ہیں، یہ بات توجہ طلب ہے، جب کچھ لمحوں کے لیے لوگوں سے حجاب کیا جائے تو تب حسن مطلق اپنا حجاب پلٹتا ہے۔ اگر لوگوں سے حجاب نہ رہے تو وہ حجاب میں رہتا ہے، اگر لوگوں سے حجاب نہ رہے، ہجوم رہے، گل مل کے رہیں، اور لوگوں سے حجاب نہ کیا جائے تو پھر بولیے نا وہ حجاب میں رہتا ہے۔ وہ کون؟ وہ کون؟ بولیے نا، وہ حجاب میں رہتا ہے، اور وہ ہے، اور وہ ہے، اور ہم اس کے حجاب میں رہنے پر راضی پھرتے، فکر ہی کوئی نہیں۔ لوگوں سے حجاب نہیں ہٹا تو وہ حجاب میں ہے، اور جب لوگوں سے حجاب ہو جائے، لوگوں سے حجاب ہو جائے، اسی حجاب سے دل میں خلوت ہوتی، ادھر سے حجاب ہو تو وہ اپنا حجاب پلٹ لیتا ہے، نقاب پلٹ لیتا ہے، پردہ اٹھا لیتا ہے، نمائندہ بھیجتا ہے، پھر خود بھی پردہ اٹھاتا ہے، رفتہ رفتہ سارے مرحلے پورے ہو جاتے۔ بشر سویا، پورا بشر اور آدمی کا پیکر بنا کے بھیجا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوری مخلوق بھی زمین پر بشری صورت میں آ سکتی ہے۔ یہ عقیدے کی بات بھی واضح ہوئی کہ نوری مخلوق بھی زمین پر بشری صورت میں آ سکتی ہے، اور یہاں نورانیت اور بشریت کا اجتماع ہو گیا، ایک ہی وجود میں نورانیت اور بشریت کا اجتماع ہو گیا۔ بعض لوگ نادانی میں سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نوری شان اور بشری شان دونوں کیسے جمع ہو گئیں؟ یہ کیسے مان لیا جائے کہ نور کی شان بھی حاصل ہے اور بشری شان بھی حاصل ہے؟ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا نوری شان ہو یا بشری شان ہو، یہ نادانی ہے۔ دیکھیے جبرائیل امین کو نوری شان تو میسر ہے، نور ہے، سراپا نور ہے، مگر پیکر بشریت بنے بیٹھے ہیں، پورے بشری پیکر میں آ گئے ہیں۔ تو نوری اور بشری دونوں شانیں یکجا ہوتی ہیں، ان میں تضاد نہیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے پیکر بشریت میں نوری شان کو اور بشری شان کو دونوں کو جمع فرما دیا۔ آگے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم بولی کہ میں اللہ سے اپنے رحمان سے پناہ مانگتا ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بولیے پناہ۔ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ کی پناہ ہی میں بندے کی حفاظت ہے، ہر وقت انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کی پناہ مانگے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تو سیدنا جبرائیل امین نے جواب دیا، اے مریم ڈریے نہیں، میں تمہارے آپ کے رب کی طرف سے اس کا پیغامبر ہوں، اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے بندگان خاص کی طرف ملائکہ آتے ہیں، اللہ کے بندگان خاص کی طرف ملائکہ آتے ہیں۔ اللہ جن فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ اللہ کے بندوں کی طرف آتے ہیں۔
اور یہ اللہ پاک کی طرف سے وہب اور عطا ہوتی، وہب اور عطا ہوتی۔ انبیاء کی خدمت میں آتے ہیں وحی لے کر، اور غیر انبیاء کے پاس اللہ مقرر کرتا اور فرشتے آتے ہیں اللہ کی نعمتیں لے کر، برکات لے کر، نعمات لے کر، دعائیں لے کر، استغفار کرتے ہیں، اپنی برکات دیتے اور لیتے ہیں۔ جواب دیا لِآہا بالا کے، اور یہ فرشتوں کا آنا اللہ کے انعامات میں سے ہے، اللہ کے انعامات میں سے۔ اور لِآہا بالا کی غلامًا زکیہ، اور فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو وہب کروں، دوں ایک پاکیزہ بیٹا، پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو وہب و عطا یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ وہب اور عطا ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ انا رسول ربک، تمہارے رب کا بھیجا ہوں۔ وہب اور عطا ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر سیدنا جبرائیل امین چونکہ یہاں واسطہ بن گئے اور وسیلہ بن گئے تو مجازن بیٹا دینے کا فعل بھی انہی کی طرف منسوب کر دیا۔ تو بیٹا پاکیزہ تو اللہ دے رہا تھا اور اللہ ہی دیتا ہے، اور بیٹا دینا اللہ ہی کی شان ہے، جبرائیل امین نہیں دیتے کسی کو بیٹا، اور اللہ کے سوا کوئی بیٹا بولیے نہیں دیتا، یہ دینا اللہ کا کام ہے۔ مگر یہاں جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں، میں عطا کروں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ دینا وہب اور عطا تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر جو نیک ہستی اللہ کی اس عطا کا واسطہ بن جائے، اللہ کی عطا کا وسیلہ بن جائے، جس کے ذریعے سے وہ عطا نصیب ہو، جس کے ذریعے سے وہ نعمت نصیب ہو، اس واسطے اور وسیلے کی طرف بھی اس بات کو منسوب کر دینا جائز ہے، اس واسطے وسیلے کی طرف بھی بات کو منسوب کر دینا جائز ہے، یہ مجازن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس طریقے میں ان ہستیوں کے لیے بھی اظہار تشکر پایا جاتا ہے جو اللہ کی نعمت کا باعث بنی اور جن کے ذریعے سے اللہ کی نعمت نصیب ہوئی اور جو اللہ کے انعامات کا سبب بنی، وہ سبب بنی، تو ان کے لیے بھی شکر کا اظہار ہو جاتا ہے، اظہار تشکر ہو جاتا ہے کہ اس نیک صالح بندے ولی یا برگزیدہ ہستی کے ذریعے اس کے سبب سے مجھے اللہ کی یہ نعمت نصیب ہوئی۔ تو بندہ اللہ کا بھی شاکر ہوتا ہے اور اللہ کے اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اس طرح کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نعمت نصیب ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ وہی کل والی بات آ گئی، وہی کیفیتیں ہیں، احوال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ کی نعمت کی خوشخبری ملی، وعدہ ملا کہ بیٹا ملے گا، یحییٰ ملیں گے، تو وعدہ سن کر بتقاضاء بشریت تعجب اور حیرت میں پڑ گئے، تعجب اور حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے یہ نکتہ بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا، کیوں کہ دھیان اسباب کی طرف تھا، کھڑے ماحول اسباب میں تھے، ماحول اسباب میں کھڑے تھے، کبھی اپنے بڑھاپے پر نگاہ تھی، کبھی اپنی بیوی کے بانجھ پر نگاہ تھی، تو اسباب کے ماحول میں تھے، اسباب کی دنیا میں تھے، اسباب کی طرف دھیان تھا، اور ورائے اسباب نعمت ملنے کی خبر سنی تو بتقاضاء فطری تعجب اور حیرت میں آ گئے۔ بالکل یہی کیفیت حضرت مریم کی ہے، شادی نہیں ہوئی، پاکیزہ ہیں، کسی بشر نے چھوا نہیں، طہارت ہے ظاہر و باطن کی، بغیر شادی، بغیر کسی انسان کے مس کے، کھڑی عالم اسباب میں، دھیان اسباب کی طرف ہے، اور ورائے اسباب بیٹے کی نعمت اور بیٹے کے تولد کی خبر سنی تو اسباب کی طرف دھیان کی وجہ سے یکایک حیرت میں گم ہو گئی، تعجب میں گم ہو گئی۔ خدا کی قدرت کا انکار نہ تھا، قدرت کا انکار نہ تھا، ماحول اسباب میں کھڑے ہو کر ورائے اسباب نعمت کی بات سنی تو حیرت آ گئی۔ عرض کیا مولا یہ کس طرح بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں، اور میں نافرمانی سے بھی پاک ہوں، گناہوں سے بھی پاک ہوں، تو بیٹا کیسے ملے گا؟ ایک سوال کیا، اس پر اللہ رب العزت کا جواب آیا، قال کذالک،
وہی جواب جو ادھر دیا تھا. وہ کیا؟ قال ربک ھو علی ہین، وہاں بھی یہی بات فرمائی تھی. قال کذالک قال ربک ھو علی ہین، وہاں بھی یہ جواب تھا، یہاں بھی یہی جواب ہے. وہاں فرمایا زکریا اب میری نعمت کی خبر سن کے ذرا اسباب کی دنیا سے نکل اور دھیان اسباب سے ہٹا اور مسبب کی طرف لگا. ادھر حضرت مریم سے فرمایا مریم تیرا کہنا بجا ہے مگر یہ اسباب کی بات ہے، اب ذرا اسباب سے نکل اور مسبب کی طرف دیکھ. اسباب کے لیے ناممکن ہے مگر مسبب کے لیے ناممکن نہیں ہے. کیا ہوا؟ میرے لیے آسان ہے، میں عطا کر دوں گا. تو قدرت الہیہ پر یقین پیدا کرایا، اسباب سے ہٹا کر مسبب کی طرف دھیان لگایا اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. اور یہ جو نعمت ہم عطا کرنے والے ہیں، یہ بیٹا ہم عطا کرنے والے ہیں، اس میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے. تو لوگوں کے لیے اس اللہ کی رحمت کو ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اہل اللہ پر، اللہ والوں پر اللہ کی جو خاص نعمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی جو خاص رحمتیں ہوتی ہیں، وہ خاص نعمتیں اور رحمتیں لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، تاکہ ان نشانیوں سے لوگوں کو بھی ہدایت ملے اور لوگوں کو بھی اللہ کی قدرت پر یقین آئے اور لوگوں کا بھی رجوع اللہ کی طرف ہو اور لوگوں کے ایمان اور ایمان کو پختگی نصیب ہو. نعمتیں رحمتیں اللہ والوں پر، اللہ کے بندوں پر ہوتی، مگر اللہ کے بندوں پر وہ کی گئی نعمتیں دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک تو اللہ کی نشانی بن جاتی ہے اور پھر وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جن پر اللہ کی نعمتوں کا ورود ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بھی بن جاتے ہیں اور ان لوگوں کا وجود لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی بن جاتا ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک تو ہم اس وجود مسعود کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں گے اور ایک اس وجود مبارک کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت بنا دیں گے. لہذا اس اللہ کے نیک بندے کے وجود سے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت بھی ملتی ہے، اس وجود سے اللہ کی راہ بھی ملتی ہے، اس وجود سے لوگوں کو اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے، اس وجود سے لوگوں کو اللہ کا نشان بھی ملتا ہے، اور ایک اس وجود سے لوگوں کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے. اس وجود کے ذریعے اللہ پاک اپنی رحمتیں بانٹتے ہیں، اپنی ہدایت بانٹتے ہیں، اپنی رحمت بانٹتے ہیں، اپنی نعمت بانٹتے ہیں، اپنا کرم بانٹتے ہیں، اپنی سخاوت بانٹتے ہیں. تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا تو بندہ ہے مگر اسے عام بندوں جیسا بندہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے، وہ اللہ کی آیت ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. وہ بندہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے. تین باتیں یاد رکھیں. وہ بندہ اللہ کی، بولیے، نعمت ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ کی آیت ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. تو نعمت الہیہ اس بندے کا وجود ہے، آیت الہیہ اس بندے کا وجود ہے، اور رحمت الہیہ اس بندے کا وجود ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرمایا کہ اللہ جو امر طے فرما لیتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے. جو فیصلہ اللہ فرما لیتا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا. آج کا جو درس ہے یہ آیت نمبر 21 تک کے بیان پہ ختم کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید کے ان معارف کو سمجھنے کی اور ان سے بہرہ اندوز ہونے اور اپنے قلب و باطن کو منور کرنے اور مستفیض کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.